کل جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو اب آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے کچھ مخارج کو سیکھا تھا، اس کی مشق بھی ہم نے آج بھی انشاءاللہ تعالی مختصراً اس کا اعادہ کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ سیکھا تھا لام کا مخرج اور نون کا مخرج یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ لام کے مخرج کے بارے میں آپ نے سیکھا تھا کنارہ زبان جب مسوڑے سے مل جائے تو لام ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان جب مسوڑے سے مل جائے تو لام ادا ہوتا ہے، اور یہ نارملی اگر ادا ہو جاتا ہے اس میں ہمیں مشق کی حاجت نہیں ہے۔ ادا کریں لام، لام، یہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سیرہ آپ نے جانا تھا کسے کہتے ہیں، اور تالو ہمارا کہاں ہے یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے۔ جب ہماری زبان کا سیرہ یہ حصہ سے ملے گا تو ادا ہوگا نون۔ یہ کل کا درس آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کے آگے جو ہماری گفتگو تھی زبان کا سرا اور سلے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتا ہے۔ یہیں تک ہمارے مخارج ہوئے تھے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہوئے پھر اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں تمام ناظرین سامعین کی توجہ چاہوں گا۔ زبان کا سرا، یہ نوک زبان، اسی سے لگ کر سیرہ زبان۔ زبان کا سیرہ جب سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگے گا، یہ حصہ، یہ دانت ہے، دانتوں کی جڑ اوپر ہے، تو ادا ہوگا تا دال۔ آپ حضرات جتنے بھی سامعین ہیں میں گزارش کروں گا کہ اسے ایک بار جو ادا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اسے پڑھ پا بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تا دال تو، ان میں نے مختصراً فرق عرض کیا تھا۔ تا اور تو فرق، حرف بدل جاتا ہے تو معنی میں فساد ہونے کی صورت میں لہن جلی واقع ہوتی ہے، اور لہن جلی کا کرنا یہ حرام و ممنوع ہے۔ تو تا کی آواز جو ہے باریک ہوتی ہے، میں نے عرض کیا تھا، اور تو کی آواز جو ہے اس کے اندر پر کی صفت، موٹا ہونے کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو کی آواز قدر جھٹکا بھی ہوتا ہے، اور تا کی آواز میں بالکل جھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ تا تو، تا تو، اور اس کو ہم نے قرآن پاک کے روح سے بھی سمجھا تھا، جس طریقے سے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، یہ غلط ہو گیا، لہن جلی کی صورت آگی کیونکہ حرف بدل گیا، تو پڑھنا چاہیے تھا تو ہم نے پڑھ دیا تا، تو اسے پڑھنا تو شیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، صراط، یہ غلط ہو گیا، لہن جلی ہوئی، اس لیے کہ ہم نے تو کی جگہ تا پڑھ دیا۔ تو خاص طور پر دھیان رکھیں، تو کی مشق کریں۔ زبان کا سرا سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گا تو ادا ہوگا تو، ادا کر کے بتائیں تو اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، نہیں پڑھنا ہے تل، ہم یہ رونگ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، پڑھنا ہے تل۔ یہ گزشتہ درس ہمارا یہاں تک ہوا تھا۔ اب آج انشاءاللہ تعالی جو ہمارے گزارش کروں گا کہ اب ہمارے نئے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم سبق ہے، اور یہ بنیادی سبق ہے، اور یہی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے جن حروف میں امتیاز پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اب انشاءاللہ ان حروف کا آغاز ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ تمام حضرات جو ہے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا ابھی کہ تھوڑی دیر ابھی تک SDI چینل پر کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے ہم لوگ لائیو نہیں آ سکے تھے، لیکن الحمدللہ اب ہم SDI چینل پر لائیو آ چکے ہیں، اور ہمارے سامعین کا، ہمارے ناظرین کا اور
ہمارے جو ویورز ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے قرآن پاک کا یہ سیکھنا آسان فرما دے اور ہم آمین سب آمین کی طرف سے اس کو قبول فرما دے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے ہر چیز کا علم لے کر کے آیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا روشن بیان کیا۔ تو اگر ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں جانیں گے تو اس کو سمجھنے والی جو دوسری سٹیج ہے اس تک ہم کیسے پہنچ پائیں گے۔ دوسری چیز بڑے عرض کروں کہ اس کا ٹینشن مت لیجیے، آپ صرف اٹینشن دیجیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، نو ٹینشن اونلی اٹینشن۔ آپ اٹینشن دیں گے تو ٹینشن نہیں آئے گا۔ آنے جا رہے ہیں اس میں کچھ حروف تو ایسے ہیں جو آپ کو بغیر کسی بہت زیادہ ایفرٹ لگائے کہ آپ ان کو نیچرلی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء آپ کو صرف وہ حروف سمجھائیں گے جس میں آپ کو خاص احتیاط کر کے اس کے مخرج کے مطابق اس پر زور لگا کر پھر اس کی صفات سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو میں گزارش بھی یہی کروں گا ہمارے علماء کرام سے کہ ایسے حروف جو ہیں خاص کی طرح نہیں کریں، اور باقی حروف جو نیچرلی آسانی سے نکلتے ہیں اس کا ٹینشن ہمارے ناظرین کے دل و دماغ سے پروسیس کو ان کے لیے آسان بنایا جائے۔ اور ایک بات ہے کہ ہمارے عاطف بھائی نے آج ماشاءاللہ محنت کر کے کچھ نئی سلائڈس آپ کے لیے یہاں پر مہیا کی ہیں کہ عربی کے حروف بھی لکھے ہوئے ہیں، انگلش کے اندر اس کا ایکسپلینیشن بھی لکھا ہوا ہے، حروف تہجی جو الفا اس کی بھی پوری سلائڈ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اگر چھوٹا بچہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ اس کو اسکرین پر بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ جیم ہے۔ اس طرح سے بہت اچھا انٹریکشن سلائڈس کے ذریعے اور ہمارے جو علماء بتا رہے ہیں ان کی آوازوں کے ذریعے سے ہو جائے گا، اور آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ تو اس کو ایک ٹیچنگ لرننگ انجوائے کرتے ہوئے آپ کو سیکھنا ہے، کوئی ٹینشن لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ یہ تو اتنا ہے تو ہم کیسے سیکھیں گے۔ اس طرح سے آپ ٹینشن لے کے مت بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ میں اس کے لیے ایک دعا آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے، اللہم ربی یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک بک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ کنٹینیو کریں اور اس کو بالکل آسان کر کے کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے نئے درس کا آغاز ہوگا اور بہت آسان مخارج ہیں۔ اگر آپ نے دھیان دیا زبان اور جہاں پر زبان کو ٹچ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس پر دھیان دیا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ حضرات سمجھ جائیں گے، اور آج کا وقت جو ہوگا بڑا ہی اہم ہوگا، اور سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی بھی میں اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دھیان دیں، زبان کا سرا زبان آپ نے سمجھ لیا ہے، یہ نوک زبان ہے اور اسی سے لگ کر یہ زبان کا سرا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا اور ہمارے دانتوں کا سرا، جب یہاں پر زبان کا سرا اور دانتوں کا سرا لگے گا تو ادا ہوگا کیا ادا ہوگا؟ دانتوں کا سرا کیا ہے آپ حضرات اسے بھی سمجھیں۔ یہ ہمارے دانت ہیں، یہ دانت کی نوک ہو گئی، یہ دانت کی نوک ہو گئی یہ حصہ، اور اسی سے لگ کر یہ اندر کا جو حصہ ہے، اسے آپ یوں سمجھیے کہ یہ حصہ اندر کو جو دانتوں کا یہ حصہ اسی سے لگ کر یہ دانتوں کا سرا ہے۔ یہاں جب ہماری زبان ٹچ ہوگی تو ادا ہوگا غ۔ کیا میں آپ سے لوگ تو آسانی سے لیتے ہیں، میں کوئی پرابلم نہیں آتا۔ ہاں کہیں عیسائی طور پر کو لوگ بولنے لگتے ہیں، وہاں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے گی اور وہ لوکل لیول پر کر سکتے ہیں لوگ، مگر عام طور پر بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن جس ساتھ جو دال ہے اس کو بولنے میں تھوڑا سا لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو اگر اس کو ایمفیسس دے کر کے آپ سمجھیں تو زیادہ آسان ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔
دیکھیے یہ مخرج ہم نے گاہوں کے سامنے رکھا، اب وہ دوسرا مخرج میں پیش کر کے پھر دونوں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آپ نے جانا زبان کا سرا اور دانتوں یہ حصہ اندر کا، یہ دانت ہے، دانتوں کا سرا یہ حصہ ہے. ادا ہوتا ہے سا رال و یہ ادا ہوا. اب اس کے بعد کا جو مخرج ہے زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک ہو گئی اور دونوں دانتوں کے بیچ سے جب زبان کی نوک لگے گی صاد کا فرق ہے. رال کے اندر نرمی والی صفائی ہے لیکن عام طور پر ہم رال کو پڑھتے ہیں تو حروف آپ نے جانا ہوگا کہ سا کے اندر نرمی صفت پائی جاتی ہے اور زا جو ہے شدت. آپ ڈاکٹر ہیں بڑے نرم کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور بعض حروف ہوتے ہیں جن کے اندر شدت اختیار کی جاتی ہے تو جو زا ہے اس کے اندر شدت ہے. دانتوں کو بند کریں. از از یہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور ہم رال کو جو ادا کرتے ہیں ایک دم نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر آپ زبان کا جو ہے دانتوں کے سرے میں لگائیں گے یہ حصے پر اوپر کی طرف یہ حصہ بالکل نرمی کے ساتھ ادا ہوگا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے سرے کو دانتوں کے سرے میں نہ لگا کر کے دونوں دانتوں کے بیچ میں لگاتے ہیں. اس طریقے سے آپ سمجھیں یہ دونوں دانتوں کو ہم نے بند کیا اور اس زبان کی نوک کو ہم نے لگایا اس طریقے سے. زا جو ہے رال جو ہے یہ زا ہو جاتا ہے جیسے الذی صراط الذین ہم عام طور پہ پڑھ دیتے ہیں صراط الذین. تو یہ لہن جلی ہے اس سے ہمیں بچنا بے حد ضروری ہے. زبان کی نوک کو زا ادا کرتے وقت یہاں لگائیں گے کریں گے تو اوپر دانتوں کے سرے میں لگائیں گے رال. کیوں؟ اس لیے کہ رال کے اندر نرمی والی صفت ہے زا کے اندر شدت والی صفت ہے. عرف شدیدہ انہیں کہا جاتا ہے اور حروف اپنے صفات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اندر امتیاز حاصل کرتے ہیں اور ان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے زا کا فرق جان لیا. اس کے بعد ہے سا رال و. اب ہم ہیں سا تو عام طور پر ہمارے بہت سارے احباب ادا کر دیتے ہیں سا سا یعنی سین ادا کرتے ہیں جبکہ سین کے اندر شین والی صفت ہے سیٹی کے ساتھ صفت سفیر ہے. سین شدت ہے لیکن جب ہم سا ادا کریں گے تو سا نہایت نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. زبان کا سرا دانتوں کے سرے میں لگائیں گے. سا وہ سورہ کوثر پڑھ کے سنائیے نا تو سمجھ میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. زبان کو دیکھیں کوثر یہ زبان کی نوک ہو گئی اور یہ سرا زبان اوپر دانتوں کے سر میں لگائیں گے کوثر. اچھا بعض ہمارے ساتھی جو ہے زبان کو باہر نکال دیتے ہیں اور ادا کرتے ہیں کوثر کوثر. تو یہ مخرج کے علاوہ ہو گیا یعنی جو مخرج ہے ساک کا زبان کو باہر نہیں لانا ہے بلکہ اپنے مخرج میں دانتوں کے سرے میں لگانا ہے. کوثر فحدث واما بنعمت سنتے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہے یہ اسکرین پر ہمارے ہاتھائی ایروز کے ذریعے تیر کے نشان کے ذریعے سے اس جگہ کا نشاندہی کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جہاں سے اس کا ایگزٹ ہے. تو آپ سنتے بھی رہیں اور تاکہ آڈیو ویژول افیکٹ کے ذریعے سے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ 3 حروف آپ ایک جگہ سے بتا رہے ہیں. جی زال و اور سا زال و. یہ تا جو آپ بول رہے ہیں وہی اگر الف بے تے تو تے بولیں گے اس کو. کچھ لوگ اس کو الف بے تے پڑھتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں الف با تا. تو کہیں اس میں کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ تا کہاں سے آ گیا. ہم تو تے پڑھتے ہیں. با کہاں سے آ گیا؟ ہم تو بے پڑھتے ہیں. حالانکہ دونوں طریقے سے پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے. دونوں کہیں با پڑھایا جاتا ہے کہیں بے پڑھایا جاتا ہے کہیں تا پڑھایا جاتا ہے کہیں تے پڑھایا جاتا ہے.
دونوں عربی کے وہی حروف ہیں، صرف پڑھانے کا انداز مختلف ہے، الگ ہے۔ دونوں اعتبار سے پڑھایا جا سکتا ہے، الف با جی تا سا جیم، الف بے تے، دونوں اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن بے تے سے جیم، اب یہ با تا سا پڑھا رہے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ جب با تا سا جیم ہا خو، تو اس انداز سے پڑھایا جائے تو مخارج کی ادا کرنے میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے، اسی لیے اس لہجے سے پڑھایا جاتا ہے با تا سا جیم ہا خو دال رال رو زا، سیٹی کے ساتھ سین شین، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رال کے اندر سا رال غ، سا کے اندر نرمی والی صفت ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ناظرین اس سے سا پڑھتے ہیں، دونوں دانت بند کر دیتے ہیں اور دانتوں کو بند کرنے کے بعد زبان کی نوک لگاتے ہیں بیچوں بیچ میں، دونوں دانتوں کے بیچوں بیچ میں سین، تو یہ شدت والی صفت پائی جاتی ہے اور ہم جو ہے اس کو سا کو سین پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی غلطی لہنے جلی ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ جیسے کہ قاری صاحب نے مثال دی کوثر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فَحَدِّثْ، اس طریقے سے نرمی سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے صاد، سا رال غ کا مخرج ہی ہے، سا رال غ، مخرج آپ نے جانا زبان کا سرا دانتوں کا سرا، ادا ہوگا سا رال غ، یہ ادا ہوا، اور جب زبان کی نوک دونوں دانتوں کے بیچ میں لگے گی تو ادا ہوگا، اس کا مخرج ایک ہے زا سین صاد، اس کے اندر سیٹی پائی جائے گی، صفت صفیر اس کے اندر ہے۔ اور ائمہ قرآن نے اسے حروف صفیر کیوں کہا ہے؟ تو بڑی انٹرسٹ بات یہ ہے کہ صفورہ نام کا ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے جو بہت اچھا ہے، اس کی آواز میں بڑی پیاری کشش ہے، لہن ہے، تو اسی سے نسبت دیتے ہوئے اسے حروف صفیر کہا گیا ہے۔ صفت صفیر اس کے اندر پائی جاتی ہے، سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، کس کے اندر؟ زا سین صاد، تو سین صاد کے اندر فرق ہمیں پیدا کرنا ہے۔ سین کے اندر جو ہے صفت صفیر تو ہے، لیکن صاد کے اندر بھی صفت صفیر ہے، تو دونوں میں فرق کیسے پیدا ہوگا؟ سین صاد میں فرق کیسے پیدا ہوگا؟ سین صاد، تو ائمہ قرآن نے ان کی صفات کی بنیاد پر ان کے اندر فرق پیدا کیا ہے، اور صاد جو ہے حروف میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر ہی ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہو انہیں پر ہی پڑھا جاتا ہے، اسی میں صاد آتا ہے، صاد صاد، بہت سارے ہمارے ساتھی ہوٹوں کو گول کر دیتے ہیں، صاد صاد، تو اس طریقے سے نہ ادا کریں، ہوٹ کو گول نہ کریں، بلکہ اپنے مخرج سے جس طریقے سے آپ نے سین ادا کیا ہے اسی مخرج سے صاد ادا کریں، لیکن حروف مستعلیہ کی جو صفت، جو اس کی صفت پر ہونا ہے وہ اس کے اندر پایا جائے گا، سین صاد۔ تو صاد جو پر ہو رہا ہے اپنے صفت کی بنیاد پر، مستعلیہ کی بنیاد پر، سین صا کے درمیان یہی امتیاز ہوتا ہے، ورنہ سین صاد برابر ہو جائے، لیکن امتیاز کس کا نام ہے؟ امتیاز فرق پیدا کرنا، اچھا، جیسے فرق کرنا، فرق پیدا کرنا، اب جیسے کہ دو چہرے والے شخص ہیں تو ناموں کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے، آپ کا نام محمد ہے، ان کا نام محمد ہے، ایسے ہی دو چیزیں سیم دکھ رہی ہے تو ان کے اندر بھی رنگ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، تو ایسے سین صاد کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں دانت ملیں گے اور زبان کی نوک لگے گی، سین صاد سین صاد سین صاد، لیکن صاد کے اندر جو فرق ہوگا اس کی صفت کی بنیاد پر، کہ وہ پر ہوتی ہے، اس کی صفت ہے پر، حروف مستعلیہ میں اس کی شمولیت ہے، انشاءاللہ حروف مستعلیہ کی تعریف آنے والے درس میں ہم سیکھیں گے۔ مختصراً یہ جانیں کہ سین صاد کے اندر فرق پیدا کرنا چاہیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدینا الصراط اہدینا الصراط، عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں سیرا،
सीरा, तो सीन हो गया, अच्छा सीन नहीं, हजरत, यहाँ पर ये भी कहने की गुंजाइश लगती है कि आमतौर पर लोग सीन को, बहुत सारे लोग पता नहीं उनकी आदत हो जाती है, बचपन से ऐसा होता है, तो सीन को ही वह ता पढ़ते हैं, यानी अस्सलाम वालेकुम, इसी तरह जबान बाहर निकाल के बोलते हैं। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम वसीम है, ऐसे बोलते हैं। जी 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 जी, तो ऐसा भी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा ना, इस तरह से लोग बोलते हैं। हाँ बोले हैं, वो सब लोग वहाँ बैठे हैं, इस तरह बोलते हाँ, हैं, तो जबान को बाहर निकालते हैं। जबान को बाहर निकाल के बोलते हैं। तो मेरे साथ इस तरह से हमको नहीं बोलना चाहिए, बल्कि को इसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो हर्फ ही बदल जाता है, लेटर ही बदल जाता है, और उसकी वजह से आपका इंटेंशन वो नहीं होता, मगर उसके माना कुछ और हो जाते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ माना बदल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो हर्फ बदल जाता है, तो अहले इल्म पर वो बात रोशन हो जाती है कि उसकी वजह से उसका मतलब बदल गया। अरबी इतनी रिच जबान है कि जरा सी इधर उधर हरकत होती है तो उससे हर्फ बदल जाता है। ये इस जबान की खूबी है, खासियत है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सीखने की तौफीक अता फरमाई है। तो हम इंशाअल्लाह अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह। अब जैसे हजरत आपने अर्ज किया कि लोग अब्दुल सलाम कहते हैं जी, या फिर कोई नाम होता है तो जबान को बाहर निकालते हैं, तो इसकी थोड़ा मशक हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने मखरज सीख लिया है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। दांतों को बंद करना है, सलाम, अब्दुल सलाम, जबान की नोक को दोनों दांतों के बीच में लगा देना है, सलाम, आसानी के साथ अदा होगा। यानी जहां जहां सीन है आमतौर पर हम उसे सा अदा करते हैं, किसी का नाम सा के साथ है तो हम सीन अदा करते हैं, और किसी का नाम सीन से है तो सा अदा करते हैं। आमतौर पर एक चीज ये भी बुनियादी चीज है कि जो गांव खेड़े के अतराफ के लोग रहते हैं, वो लोग जा को जीम पढ़ते हैं, जा को भी वो लोग जीम पढ़ते हैं, यानी सा को भी जीम पढ़ते हैं, हाँ, जैसे मैं जा आपको को भी बताऊं जीम कि पढ़ते हैं। वो सब लोग वहां पर आए थे, हमने इंतजाम कर दिया। हाँ जी और जमीन को जमीन कहते हैं, जमीन, जी जी जमीन। इस तरीके से और भी बहुत सारे हुरूफ है। तो जो हिंदी, खास तौर पर जो हिंदी पढ़ते हैं उनसे गलती हो जाती है कि वो जा को जीम ही पढ़ते हैं। तो ये तीनों के दरमियान हमें फर्क पैदा करना है। सा नरमी के साथ अदा होगा, जबान का सिरा, दांतों का सिरा लगेगा सा, और जा जो है इस शिद्दत के साथ अदा होगा, दोनों दांतों को बंद करके अदा करना है, जबान की नोक लगाना है, जमीन, जमीन। इसी तरीके से और भी हुरूफ है। और जीम का जो मखरज है हमारे गुज़िश्ता सबक में हो चुका है, बीच जबान तालु से मिलकर अदा होता है, जीम, जीम, जीम। ये तीनों हर्फ के अंदर फर्क पैदा होना चाहिए। और कुरान पाक पढ़ने में अक्सर बेशतर गलती यही आकर के होती है कि हम सा के दरमियान, जा के दरमियान और जीम के दरमियान फर्क पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इन तीनों हुरूफ के अंदर हमें फर्क पैदा करना है। सा को नरमी के साथ अदा करना है, सा अदा करें आप हजरात, सा, दांतों का सिरा, जबान का सिरा लगेगा, और जा को दोनों दांतों को बंद करके अदा करेंगे, जा, जा। और अगर और आसानी के साथ आपको अदा करना है तो शुरू में हमजा लेकर आ जाए। आइमे कुर्रा कहते हैं जब किसी हर्फ को साफ अदा करना हो तो हमजा शुरू में ला करके उसको अदा करें तो हम मखरज समझ में आ जाएगा कि हर्फ का मखरज क्या है। तो हम थोड़ा उस तरीके से भी मशक कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान फर्क पैदा हो जाए। हमजा, सा जबर अफ, 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 हमजा सा जबर अफ। और अब जा की मश, हमजा जा जबर अज, 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 अज। दांतों को बंद अच्छा, करना है, यहाँ जबान एक के। डाउट मुझे आ रहा है मौलाना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आप हमजा बोल रहे हैं और अलीफ पढ़ रहे हैं, अलीफ लगा रहे हैं ना पहले, तो उसको हमजा क्यों बोल रहे हैं आप? जी जी जी, हमजा तो हमजा ऐसे देखिए लिखते हैं, शुरू में ऐसे लिखते हैं। जी, अगर आप मेरे पुराने मुझे स्क्रीन पर पुराने देख रहे हो पाक तो में, हाँ, हमजा और अलिफ के दरमियान कदरे फर्क है, कई वजूह से जी फर्क है। पहला फर्क ये है कि शुरू में जब भी बशक्ले लाठी अलिफ नजर आए
تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. شروع میں ہمیشہ حمزہ ہی آتا ہے. اس کو اچھے سے سمجھائیے. جو آپ نے کہا یہ لاٹھی ہے، دیکھو ابھی اسکرین پر آتی ہے، اس کو سرکل کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ الف ہی پڑھتے ہیں. جب ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو بچے کو تو ہم الف ہی پڑھاتے ہیں نا اس کو. تو یہاں ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں کہ یہ تو الف ہے، اس کو ابھی پڑھاتے وقت مولانا حمزہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ حمزہ جناب کون ہے؟ دیکھیے حمزہ جو ہے نا، حمزہ پر زبر زیر پیش آتا ہے، الف پر کبھی نہ زبر آتا ہے نہ زیر آتا ہے نہ پیش آتا ہے. اور میں قرہ فرماتے ہیں کہ الف کبھی شروع میں آئے گا ہی نہیں. شروع الف جو ہے یا تو درمیان میں آئے گا یا تو اخیر میں آئے گا. اور شروع میں جو بھی یہ ایسا نظر آئے بشکل لاٹھی تو اس پر حمزہ ہوگا، اور حمزہ کی پہچان یہ ہوگی کہ اس پر زبر بھی ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا. قرآن پاک میں جیسے اقرا اقرا تو یہ حمزہ ہے کیونکہ شروع میں آیا ہے. الرحمن یہ حمزہ ہے کیونکہ شروع میں آیا ہے. الارض یہ حمزہ ہے اس لیے کہ شروع میں آیا ہے. مطلب اس کی پہچان کیا ہے کہ اس پر زبر یا زیر یا پیش ہے. الف کی طرح دکھتا ہے لیکن وہ حمزہ ہے کیونکہ شروع میں آیا. ہم کو شروع میں سمجھنا آیا ہے تو ہم کیوں سمجھے بھی. آپ تو علماء اور قراء کی زبان تو آپ جانے، میں تو عوام کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کیونکہ ہمارے لوگ بالکل ان سب چیزوں کو بالکل ڈیٹیل میں نہیں جانتے ہیں. تو ہم ان کے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں کہ الف کی طرح نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا الف ہی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن اگر وہ شروع میں آئے گا کسی لفظ کے تو وہ حمزہ کہلائے گا. رائٹ؟ میں اگر غلط ہوں تو آپ اس کی پہچان بھی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ الف پر نہ زبر آتا ہے نہ زیر آتا ہے نہ پیش آتا ہے، لیکن حمزہ پر زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر الف پہ حمزہ آیا تو یہ الف نہ ہوا. ہاں یہ حمزہ ہوا، یہ حمزہ ہو گیا. ہم جب ہجے کراتے ہیں تو اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ حمزہ لام زبر الحامیم زبر حم نہیں پڑھاتے ہیں، الف لام زبر پڑھاتے ہیں ہمارے. جی عموماً ایسے ہی کرتے ہیں. جی کیسے کرتے ہیں؟ اسے جو ہے الف ہی کہتے ہیں. اکثر جہاں بھی مکتب پڑھائے جاتے ہیں وہاں الف ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ خاص طور سے ہمارے مدارس میں اور اغیار کے مدارس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں بیچ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اغیار وغیرہ کا چھوڑیے، یہاں پر الف پر کوئی اگر اعراب آ جائے جی تو اس کو حمزہ کہیں گے جی، اگر اس طرح سے سمجھا جائے تو. جی جی ہاں. الف اور اگر وہ الف ہمیشہ خالی ہوگا جی ہاں تو اگر اتنا ہی سمجھا دیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا. کافی. الف پر کچھ بھی نہ رہے تو وہ الف ہے، الف ہے. اور الف پر کچھ بھی آ جائے تو سمجھ لیجیے وہ حمزہ ہے. جی جی، کچھ بھی آ جائے تو حمزہ ہے. تو اب حمزہ لام زبر الحمیم زبر ہم الحمد دال پیشدو الحمد. اب حمزہ پڑھنا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. یہ مطلب ائمہ قراء کی زبانی ہے، لیکن مکاتب وغیرہ میں جو پڑھاتے ہیں وہ الف پڑھا دیتے ہیں. ہاں بس اسی لیے میں اسی لیے کلیئر کر رہا تھا کہ اگر ہم یہاں بول کے کچھ جائیں گے پھر وہ مدرسے میں جائے گا بچہ تو وہاں اس کو بولیں گے الف با زبر اب ایسے، تو پھر وہ بولے گا یہ تو الف پڑھا رہے ہیں اس کو. جی ایسا عموماً کیا جاتا ہے. جی تو ہمارے اساتذہ کو چاہیے خاص طور سے جو پڑھاتے ہیں انہیں ان چیزوں کی نشاندہی خاص طور سے وہ کریں، اور کبھی بھی پڑھانے سے پہلے مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے. کیونکہ یہاں اسکرین پر جو یہاں ابھی ہمارے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے؟ جی جی میں دیکھ رہا ہوں. ہاں اب دیکھیے پہلا حرف لکھا ہے الف، جی، اور لاسٹ رو میں 1 2 3 چوتھا جو ہے اس کو لکھا ہے حمزہ، اور اس کی نشانی ایسی دی ہوئی ہے. جی اور ہاں کرنا مقصد نہیں، جی جی کلیئر کرنا نہیں، بہت آسان طریقہ ہے. میں نے ایک ہی لفظ میں نے کہا تھا کہ اگر اس آپ نے اوپر جو سرکل کیا ہے اگر اس کچھ بھی آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو آپ سمجھ لیجیے وہ حمزہ ہے.
اور اگر وہ جس طرح بھی یہاں خالی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو اسے جو ہے الف میں شمار کیا جائے گا. اچھا جی اسے الف میں شمار کیا جائے گا. اور اب رہے گا مسئلہ یہ عوامی گفتگو ہے ورنہ دونوں میں 5 سے 6 طریقوں سے فرق ہے. حمزہ میں اگر ہم نہیں ادھر نہیں جانا ہے، بس یہی ہمیں سمجھنا ہے. جی جی تاکہ ہمارے سامعین ناظرین جو ہیں ہم سے جڑے رہیں اور وہ گھبرا کے کہیں سوچے کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ سمجھیں. سب بس میں ہے انشاءاللہ، کوئی بے بس نہیں ہے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو. جی تو میں یس کر رہا تھا حضور کہ آج کا جو سبق ہے ہمارا سا زال ظا زا سین صاد، یہ تھوڑا سمجھنے والا سبق ہے. اگر اسی پر ہی ہماری گفتگو رہے تو بہتر. اگر اس پر کچھ سوالات آ جائیے. حضرت نے جو تفصیل سے سمجھایا ہے اس میں اختصار اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کہ کل تک کہ ہم نے تقریباً 17 حروف ہم نے مخارج کے یاد کیے تھے، 17 یاد کیے تھے. اور اس کے بعد جو ہے آج انہوں نے تقریباً 9 سے 10 مخارج انہوں نے بیان کیے. تا دال طا کا، تا زال را کا اور زا سین صاد، یہ 9 بیان کیا گیا ہے آج کا نیا سبق خاص طور سے 9 حروف. حالانکہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اگر آدمی شارٹلی سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا. پھر میں اب اپنے اصل کی طرف جاؤں گا. میں نے بتایا تھا اصول مخارج کے کتنے ہیں؟ 3: حلق، لسان اور شفتین. حلق میں 3 مخرج تھے، شروع حلق، درمیان حلق، آخری حلق، اس میں 6 ہو گئے. زبان جو ہے یہ زبان، اس زبان میں کل ملا کر کے 10 مخرج ہیں. کتنے مخرج ہیں؟ 10. جی کل ملا کر کے 10 مخرج اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں پر آدمی اگر اسی کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے تو کبھی وہ بھولے گا ہی نہیں. لسان میں جو زبان ہے اس میں 10 مخرج ہے اور ان سے 18 حروف نکالتے ہیں ہم لوگ. کتنے حروف نکالتے ہیں؟ 18. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو ہمارے اسکرین پر جو نظر آ رہی ہے تصویر، تو اس میں وہ 10 مخرج اور 18 حروف دیے گئے ہیں. جیسے آپ حلق کی طرف جاتے ہیں اور زبان کا جو اندرونی حصہ جو ہے وہاں پر قاف اور کاف نظر آ رہا ہے. ہاں پہلا قاف، اس کے بعد جی ہاں تو اس کو استعمال کر کے سمجھائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیے اس پر جو لکھا ہوا ہے یہ زبان کو ہی ہم لے لیں، کیونکہ شروع میں تو 3 مخرج ہو گئے تو اس میں 6 حرف ادا ہو گیا تھا. اب یہاں میں دیکھیے پہلا حرف ہے قاف، جو جڑ زبان تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے 1. اس کے بعد سے ہی فوراً کاف ادا ہوتا ہے 2. اس کے بعد تیسرا دیکھیے جو اس میں دعاد لکھا ہوا ہے وہ کنارے زبان داڑ سے مل کر، جو داڑ والا حصہ ہے وہ 3. اس کے بعد آپ دیکھیے جیم شین یا غیر مدہ، جیم شین یا غیر مدہ. اور اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ جیم اور شین بالکل اوپر اور یا تھوڑا سا اور آگے کی طرف جو ہے تالو کا اندرونی حصے کی طرف ایرر کیا گیا ہے. تو یہ 3 حرف جیم شین یا، یہ بیچ زبان تالو سے مل کر کل ملا کر 1 2 3 اور 3 ملا کر 6 حرف ہو گئے. مخرج کتنے ہوئے؟ کل 4 مخرج ہوئے. ایک قاف کا مخرج، ایک کاف کا مخرج، ایک ضاد کا مخرج اور ایک جو ہے جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج. یہ تینوں کا ایک مخرج میں 3 ہو گئے. جی مخرج کل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3 1 4 مخرج ہو گئے. جی اس کے بعد دیکھیے را لکھا ہوا ہے، را لکھا ہوا ہے، یہ 5واں ہے. نون اور لام، ہاں نہیں یہ سب تینوں کا الگ الگ ہے. جی را کا الگ ہے، لام کا الگ ہے، نون کا الگ ہے. را کا بلو کیا میں ہے؟ بلو میں جو نظر آ رہا ہے وہ جی جی بلو کا. جی پشت زبان قریب، سرا زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے. جی جو پہلے تفصیل بتائی چکی ہے، جو زبان کا کنارہ ہے یہ ہمارا، اس کے جسٹ جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے را ادا کی جاتی ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا کل ملا کر کے 5 ہو گئے. پھر اس کے بعد چھٹا جو ہے آپ دیکھیے وہ ہے
لام اور نون، لام الگ ہے اور اس کے علاوہ نون الگ ہے، ان دونوں کو بھی آپ دیکھیے. بتایا گیا ہے کہ کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، ایک پھر سرا زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، یہ دو. تو کل ملا کر 5 2 6 2 کتنے ہو گئے؟ ایک قاف کا، ایک قاف کا، ایک ضاد کا، ایک جیم شین یا غیر مدہ کا، ایک را کا، ایک نون کا اور ایک لام کا، کل ملا کر کے 7 ہو جاتے ہیں. 7 ہو گئے یہاں پر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تا دال تا، ان تینوں کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے. اور اس یہ کے جو بعد یلو میں نظر آ رہا ہے پیلے رنگ، جی یلو میں، جی ٹھیک، یہ 8 ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے ریڈ میں ہے سا زال ظا، جی سا زال ظا، اس کو ابھی سرکل ہاں کیا. جی. تو یہ کتنے ہو گئے کل ملا کر کے؟ 9 ہو گئے. 9 ہو گئے جی. ہاں. اور اس کے بعد دونوں دانت، 10واں دیکھیے بلو والا ہے، زا سین صاد، یہ پرپل والا، جی جی پرپل والا، زا سین صاد، دونوں دانتوں کو ملا دیں گے اور زبان کی نوک لگائیں گے جسے سرا کہتے ہیں. تو زا سین صاد، یہ کل ملا کر کے جو زبان میں مخرج ہے اس میں کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 18. 18 حرف ادا ہوتے ہیں کل ملا کر کے زبان میں. حلق میں تو 3 مخرج ہے، اس میں 6 حرف ادا ہوئے. اور اس کے بعد زبان میں 10 مخرج ہے، ان میں 18 حروف جو ہے نا ادا ہوتے ہیں. تو 18 میرے خیال میں آج ہم اسی پہ بحث کریں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے. جی چلے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی ویسے تو مکمل ہو ہی گیا ہے. ہاں ہو گیا ہے، پھر سے اس کو ہم بار بار اس کو سمجھانے فا، کی کوشش کریں گے. فا کا مخرج حضرت بتا دیں. فا جی اوپر بتائیے. کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل اوپر کے کر، دانتوں کا کنارہ، یہ جو اوپر کے دانتوں یہ ہے، یہ نیچے کے ہونٹ سے، فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے. فا جی فا. فا. اور اردو میں پھا آتا ہے، پھا. تو یہ دونوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے عام طور پر. پھا دونوں ہونٹ ملتے ہیں، پھا. پھول جیسے کہ پھول، اور جی فا یعنی یہ دانت کا کنارہ اور نیچے کا ہونٹ لگے گا. فا. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں پھول پھول، یہ رانگ ہے. پھول پھول دونوں ہونٹ ملیں گے. ہاں جیسے یہ اف اردو اف والا بولنا فا ہو، ہے. اف. ہاں ہاں تو اف، یہ تو فا رہے گا، اوپر کے دانتوں فا کا نہیں رہے گا، کنارہ فا اردو نیچے سے والا ہی الگ ہے. لگے گا. جی اف میں اردو میں کچھ حروف اوپر کے دانتوں ایکسٹرا کا کنارہ ملائے نیچے. جاتے ہیں، جیسے کہ لفظ پا ہے، اس کے بعد چا ہے، یہ حروف کیا ایکسٹرا ہے. کاف کے بعد گاف ہے، یہ سب اردو میں ایکسٹرا بڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال آج جو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ حلق میں 3 مخرج ہے جس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، زبان میں 10 مخرج ہے جس میں 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو 6 اور 18 جو ہے 24 ہو گئے. اور اس کے بعد 24 ہو گئے، پھر جو ہم نے ابھی فا نکالا، فا 25 ہو گئے. اور پھر اس کے بعد 3 جو ہم نے اس میں نکالا تھا ہونٹ میں، با میم واو، با میم واو، میم واو 25 3 28 ہو گئے. 28 ہو گئے. اور ایک الف. جی ہاں الف، حلق اس کی کو بھی خالی جگہ. شمار، حلق کی خالی جگہ سے الف ہو گیا، 29 الف حروف ہو گئے. گئے. اس طرح 29 حروف ہو گئے. انشاءاللہ ناظرین آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ چاہیں تو پھر سے انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کل جو کوئی ہے گھبرانے اس کی کو بات میں نہیں. اور آسانی کر کے آسان الفاظ میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اللہ سب کو جزائے خیر انشاءاللہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. خالد بھائی ہم آپ سے جب بات کرنا چاہیں گے، کل کی نشست کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. خالد بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कल हमने वो नशिश जो है चाय पीते पीते छोड़ी थी, जी जी चाय पे चर्चा। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर एक बार हम उसको आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। आपने गुस्ल के थे, फिर उसमें आसानियाँ करके दी थी कि गुस्ल रोजे की हदीस में वजाहत चाहता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल की नशर में हम गुस्ल के फ़राइज़ जानने की कोशिश की थी। बिहम्दि ताला काफ़ी हद तक हमने 3 फ़राइज़ को समझाने की कोशिश की। दौरान बयान एक सवाल ये भी आया था कि क्या गरगरा चाय से कर लिया जाए तो क्या गरगरा अदा हो जाएगा? तो इसके लिए अल्लाह का अज़ीम एहसान है कि हमारे नजमी उलमा में मौलाना अब्दुल करीम साहब जो माशाल्लाह अच्छे मुफ्ती भी का कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उन्होंने आमीन। भी इसको समाअत किया और अल्हम्दुलिल्लाह फरमाई। बहरहाल उन्होंने ये फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ था कि अगर कोई चीज़ नबीज़ है या कोई शरबत है, उसके पी लेने से अदा हो जाएगा। लेकिन उनके शागिर्दों ने इससे एतराज़ किया और फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मौला तबारक व तआला को अपने फ़तवे में रद्द-बदल करनी पड़ी और उन्होंने रुजू फरमाया। तो जो चाय वग़ैरह पी जाती हैं, ये देखें जो कल मैंने आपको इसके इश्काल बताए थे कि अगर इसी तरह सीप-सीप करके पी लें, घूँट-घूँट करके पी लें, तो उससे अदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि हम पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि पानी हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि पानी पाक करने वाला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हम तक पहुँचाई है, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि इस शरीयत में अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ रखी है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में हमारे लिए मिट्टी को पाक किया गया है कि जिससे तयम्मुम करके हम पाकी और तहारत हासिल कर सकते हैं। बहरहाल हम इस मौजू को आगे जी, बढ़ाते हैं। इसमें एक कल चीज़ मैं थोड़ा-सा मेंशन करना चाहूँगा अगर इजाज़त दिया जाए तो। जी, बताइए। जी, 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 बिल्कुल। असल में एक चीज़ शरह वक़ाया में नूरुल इज़ाह में मैंने तहक़ीक़ की है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पानी वही सिर्फ़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो माए ताहिर हो, जी, जिसे पाक मुस्तअमल पानी नहीं। कहते हैं। जी, जी, जी। अगर माए मुस्तअमल भी रहेगा और कुल्ली अगर किसी ने कर ली, तो जी, वो उससे गरगरा नहीं हो सकता है, पहली चीज़। माशाअल्लाह। दूसरी जी, चीज़ ये कि अगर पानी है और उसमें हमने ज़ाफ़रान मिला दी और पानी अपनी जी, असली हैत से बदल जाए, जैसे कि ज़ाफ़रान पहले गालिब के हो गया। दर्स में बताया था खालिद भाई ने कि अगर पानी रंग या मज़ा या बू बदल जाए, पानी जी, अपनी जी, असली हैत से हट जाए, तो वो पानी वज़ू के काबिल नहीं होता है। जो बिल्कुल। चीज़ वज़ू के काबिल ना हो, वो गुस्ल के काबिल भी नहीं होता है। जैसे कि पानी में आप ज़ाफ़रान डाल दें, पानी अपनी असली हैत से हट गया, अब उससे हम वज़ू नहीं कर सकते क्योंकि पूरी जी, रंगत बदल गई है। इसी तरह पानी को हमने पानी में कोई रंग डाल शक्कर दिया। वग़ैरह डाल दी, शहद डाल दिया और उसकी पूरी रंगत बदल गई, चाय बना दी, शरबत बना दी या केले के छिलके से हमने केले को निचोड़ दिया और उससे पानी निकल आया या किसी पत्ते को हमने निचोड़ दिया तो पानी निकल आया, तो ये वो सारे पानी हैं जो ताहिर तो है, लेकिन ये गैर मुत्तहिर है, पाक करने वाले नहीं। ये इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन इससे किसी चीज़ को पाक नहीं किया जा सकता। जी, हाँ, जैसे ये नारियल मसला है, पानी जैसे नारियल पानी, अब कहने के लिए वो नहीं कर पानी सकते। नहीं, वो पानी नहीं। जी, हाँ, जी। अच्छा, तीन ज़रा 3 वक़्त थोड़ा-सा इस तशरीह के तौर पर ज़्यादा 3 समय वक़्त आएगा। का बहुत आप आसान है, तीनों जो तीनों में बदलते हैं। से कोई एक हालत जो है, पानी का रंग हो या बू हो, अपनी असली हैत से हट जाए, जी, तो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है। आप देखते हैं आप ही के बगल में बांद्रा में पूरा गटर बह रहा है, हालाँकि बहता हुआ पानी पाक है, तो हर बहता हुआ पानी जी, पाक जी, नहीं जी, है, बल्कि वो बहता हुआ पानी पाक है, जो इन 3 वक़्त से हटकर हो, के अंदर बदबू भी नहीं आनी चाहिए, उसका मज़ा भी बदलना नहीं चाहिए, उसका रंग भी नहीं बदलना चाहिए और यहाँ तीनों वक़्त पाए जाते हैं। दूर से ही समझ में आ जाता है। जी। जी।
اور الحمدللہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صدقہ ہے کہ جب کوئی وضو کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے جو غرغرہ کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ان چیزوں سے ہم کو پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ پانی بدمزہ ہے یا نہیں ہے کلی کرتے ہوئے، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے ہمیں خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ پانی میں بدبو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سنتوں کے سبحان ساتھ اگر اللہ۔ کیا تو بحمدہ تعالی ہمارا کامل وضو ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا ابھی اجر و ثواب خالد اللہ بھائی، کی یہ بارگاہ سے اور میونسپلٹی سے جو پانی آتا ہے، کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ پانی کا رنگ یا پانی کے اندر بدبو آتے رہتی ہے، اور وہ ہمارے ٹنکیوں میں پانی جاتا ہے، اور وہ ہمیں احساس بھی ہو رہا ہے کہ پانی کے اندر بدبو ہے، تو کیا ایسی صورت جی میں جی جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں تو اس سے تو جب شریعت مطہرہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں، جب پانی کلی کرنے کے لیے لیتے ہیں تو ہمیں اس کا مزے کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم بامبے جیسے شہروں میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو میونسپلٹی کی لائن ہے زمین سے نکلتی ہے، کبھی کبھی وہ گٹر میں کبھی لیک ہو جاتی ہیں، تو گٹر کا گندا پانی بھی وہ لائن میں آ جاتا ہے، اور گھر کی بات چھوڑیے، بعض مرتبہ مساجد کے نلوں میں بھی گٹر کا پانی جی، شامل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو جو ہماری ایسے ٹنکیاں وغیرہ ہے، وہ کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے ہیں، یا ہمارے لیے جی ممکن نہیں ہے، تو جی جی ایسی صورت میں تو دیکھیے، اگر وہ ٹنکی صاف کرنے کا ایک اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر پائپ لائن میں کہیں نہ کہیں لیکیج ہے تو پائپ لائن کو کاٹ کر کے جو ٹانکی کے مین لائن ہے وہاں سے جو بڑے بڑے پانی کے ٹینکر آتے ہیں وہاں پانی کا صاف ٹینکر منگا کر کے وہ پانی میں جوڑ دیا جائے، اور کے سارے نل کھول دیے جائیں تاکہ وہ بدبو والا پانی اور گندا پانی وہ نل کے ذریعے بہہ جائے اور پیچھے سے پاک اور طیب پانی ٹانکی میں بھرتا چلا جائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہماری ٹانکی بھی صاف ہو جائے گی، اور جو گندا پانی ہے وہ انشاءاللہ بہہ جائے گا۔ بس یہاں اس کو بہت زیادہ ہم کمپلیکیٹ کیے بغیر یہ سوچیں کہ اگر واقعتاً ایسا کہیں پرابلم ہو تو وہاں کا لوکل پرابلم ہے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس جی پر دھیان دیں، اور صرف وضو ہی کے لیے نہیں، ویسے تو پینے کے لیے بھی وہ پانی ہمارے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس کو صرف سے محدود نہ کر دیں آپ کے وضو کے لیے یا غسل کے لیے ہی، کسی بھی کام کے لیے اگر وہ آلودہ پانی ہے، اگر امپیورٹی والا پانی، تو وہ کسی ایگزیکٹلی کام کا تو نہیں ہوگا، تو جی اس جی لیے جی جی اس کو صرف ایسے اس سے نہ جوڑ دیں کہ پھر سے صرف ہم لوگ نہیں، وضو کے اکثر لیے ہیں۔ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر حضرات کیا کرتے ہیں، برتن وغیرہ کے لیے ایسے پانی استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہاں برتن وغیرہ اس سے دھولیں گے جب فریش پانی آئے گا، کیونکہ ابھی اس وقت شام کے وقت کچھ گندے پانی وہ لوگ چھوڑتے ہیں، ایسا بھی ہے کہ سارے نل وغیرہ صحیح ہے لیکن کچھ ایسے بدبودار پانی بھی چھوڑا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ ایسا سکتے تو کہ نہیں کہہ بدبودار پانی سکتے، ہاں چھوڑا جاتا ہے۔ چلیے پانی اس کو یہیں نہیں، پر ہم روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، خالد بھائی اپنی بات جی کریں۔ اس کو سمجھ لیں کہ یہ پانی چھوڑا نہیں جاتا ہے، یہ جی، البتہ جب پانی نہیں شاید کہیں ہوتا لیک تو وغیرہ ہو جاتی ہوگی۔ زمین سے پانی کھینچتا ہے پائپ، ہمارے پریشر اچھا سے اچھا اچھا اس زمین کا جی، پانی گندا پانی کھینچا جاتا ہے۔ تو اچھا بہرحال اچھا کل ہم نے جو غسل کے 3 فرائض بتائے تھے، تو اس کے بعد چند باتیں اور بھی اس میں جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی اس طرح بہایا جائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہنے نہ پائے، تو یہ غسل کا فرض ادا ہو گیا۔ اب یہ جو شرائط نماز کے لیے طہارت ہے، طہارت میں پہلے یہی ہے بدن کا پاک ہونا، تو بدن کے پاک ہونے کی تفصیل کل میں نے خاصی بتائی، اگر اس میں کچھ اور بھی باتیں ایڈ کرنی ہے تو میں چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے احباب اگر سر کے بال بڑے ہو جاتے ہیں یا بدن کے کوئی بال بڑے ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے صاف کر کے غسل ہی کرنا پڑے گا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر پاک ہے اور اگر حجام کے پاس باربر شاپ میں جا کر اس نے سر کے بال منڈا کر آیا تو اب اس پر غسل کوئی پابندی نہیں کہ غسل کرے، ہاں چونکہ فطرتاً طبیعتاً ایسی ہو کہ بال چوبھیں گے، اس لیے احتیاطاً اگر وہ غسل کرنا چاہے تو غسل کریں ورنہ نہیں۔ آدمی اگر پاک و طیب ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر چلتے چلتے اس کا پیر پاخانے میں پڑ گیا تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ گھر سے وضو کر کے نکلا اور سلیپر پہن کے نکلا اور اگر اس کا پیر پاخانے میں، چاہے جانور کے پاخانے میں یا انسان کے پاخانے میں ڈوب گیا، لد گیا اس کا پیر، تو اب اس کے اوپر جو وضو کر کے نکلا تھا وہ اس کا وضو قائم رہے گا،
صرف مسجد کے باہر یا کسی جگہ سے پانی لے کر کے وہ اپنے پیر سے وہ گندگی کو جدا کر لے گا، انشاءاللہ اس کا وضو بھی قائم رہے گا اور اس کا بدن بھی پاک رہے گا۔ یہ آپ نے اچھا بتایا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ اگر راستے سے جاتے وقت کسی ناپاکی میں پیر پڑ گیا، وضو کر کے گئے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ جی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ اتنا اگر وہ پیر دھو لیتا ہے تو اس کا وضو باقی ہے، یہی ہے نا آپ نے فرمایا؟ جی اور حضور بارش جب ہوتی ہے تو گٹر کے پانی وغیرہ بھی بہ رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پر ہمارا پیر ان میں بھی لگ جاتا ہے، گھٹنے تک کبھی کبھی پانی میں ہمارا۔ جی بارش کا جو پانی برستا ہے یہ دراصل پاک پانی مانا جائے گا، یہ ناپاک پانی نہیں مانا جائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں پوری پوری گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، جس میں پاک اور طیب پانی بھی اور گٹر کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں آنے جانے والے کو لوگوں کے دلوں میں صرف ایک شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن پر یہ بارش کا پانی لگا ہے تو گندا پانی نالا بھی بہ رہا تھا، ہم اس سے ناپاک ہو جائیں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی المولہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ماشاءاللہ ابھی 2 شعبان آپ کا عرس منایا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی المولہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شعبان کو وصال فرمایا تھا، تو آج قریباً 7 شعبان لگ چکی ہیں۔ تو امام اعظم کا فتویٰ کتنا پیارا ہے کہ دہ دردہ جو آپ نے فرمایا کہ 10 بائی 10 ہاتھ، اگر 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا اگر ایسا حوض ہے جس میں پانی بھرا ہے تو وہ پانی جو ہے ہمارے لیے تالاب کی مثل ہے۔ تو اگر بارش کے دنوں میں پوری گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے تو اس کو اسی پر محمول کریں گے، وہ تالاب کی مثل ہے۔ اگر آدمی گھر سے اترا اور اپنے گھٹنے تک پانی میں چلتے چلتے مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو بلا شبہ وہ پاک ہے، اور وضو کر کے گھر سے نکلا تھا تب بھی پاک ہے، یا مسجد میں آ کر وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ پاک ہے۔ رہی بات سلیپر پہن کر چلنے کی، تو بعض مرتبہ زمین پر بارش کے دنوں میں کیچڑ پھیل جاتا ہے، اب کوئی بندہ سلیپر پہن کے چلتا ہے جس سے سلیپر کے چھینٹے پیچھے اس کے اتنے اڑ جاتے ہیں کہ پیچھے کی پیٹھ کی طرف کافی اس کے نشان نظر آتے ہیں، تو اس کو بھی وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کو کیچڑ کو وہ پاک پر ہی محمول کرے، وہ پاک ہی مانا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب اسی جی طرح جو ہے ایک تو چیز یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بدن کے پاک ہونے بہت سی ایسی بات مل ہے، لیکن چونکہ اللہ سنی دعوت اسلامی کے تبلیغ کے لیے گلی گلی جاتے رہے، مساجد میں جاتے رہے، اور الحمدللہ ہندوستان کے کافی پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ جب بدن پر غسل کی حاجت کب ہوتی ہے، یہ ہمارے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ ہوا تھا، اور وہاں پر چونکہ کام کے تو ہم نے جب نماز کے بعد میں نانا بن گیا ہوں، لیکن آج میں نے صحیح معنوں میں غسل کیا جو آپ نے طریقہ بتایا، تو مجھے اس پر احساس ہوا کہ لوگ عمر کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں غسل کی فرائض نہیں معلوم ہوتے، اور کن وجوہات کی بنیاد پہ غسل فرض ہوتا ہے یہ تک نہیں جانتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نشست جو الحمدللہ چونکہ ہم اسکرین پر ہیں، بعض مرتبہ آمنے سامنے نگاہوں کی شرم و حیا رہتی ہے، لوگ پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں، میں جواب دینے میں ہچکچا سکتا ہوں، لیکن چونکہ اسکرین پر ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ تفصیل اس پر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ تو سمجھ لیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ اب اتفاق سے میں بات پہ بات نکل گئی کہ غالباً مالیگاؤں جب ہم اپنے اجتماعات میں گئے تھے تو وہاں ہم نے اپنا غسل کا طریقہ بتایا، تو غسل کے واجبات کی جب بات تھی تو عوام میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا بدن پر چپلک گر جائے تو غسل کرنا ہوگا؟ میں نے کہا کہ چپلک چپکلی کہتے ہیں بعض علاقے ہاں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مولانا ہمارے علاقے مشہور ہے کہ اگر کسی کے بدن پر چپکلی گر جاتی ہے، لیزارڈ گر جاتی ہے، تو وہ بالٹی میں پانی نکالتے ہیں اور اپنی کوئی سونے کا زیور، بیوی کا یا بہن کا سونے کا زیور پانی میں بالٹی میں ڈالتے ہیں اور اس سونے ڈوبے ہوئے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کیسی حماقت ہے؟ اسلام تو بڑا آسان دین ہے، تو یہ مشقت نہیں دیتا۔
तो उसी पर आप समझे कि गुस्ल जो है वो 3 चीज़ों से ही फ़र्ज़ होता है मर्दों पर, और औरतों को मिला देंगे तो 5 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। पहली ये चीज़ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कोई अगर अपने हाथों से अपनी लज़्ज़त हासिल करे, अपने हाथों से शर्मगाह से खेले, लज़्ज़त हासिल करे, तो आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया कि अगर कोई अपने हाथों के ज़रिए मुश्त ज़नी करे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते और अल्लाह की उस पर लानत, क्योंकि ये वो जगह है जिसमें नसों का जाल होता है, हड्डियां नहीं होती, नसों का जाल होता है। अब आदमी जब अपनी उंगलियों का, हाथों का इस्तेमाल करके उस जगह से शरारतन कुछ हरकत करता है, तो हाथ की गर्मी की वजह से वो नसें डैमेज होगी और फिर वही मर्द आगे चल करके मर्दानगी से महरूम हो जाएगा। इसीलिए शरीयत ने पहले ही उस पर कदगन लगा दिया और पाबंदी लगा दी कि कोई अपने हाथों के साथ न खेले। हाँ, अगर उसको निकाह की हाजत है तो वो निकाह करके अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बखुशी गुजारे। लेकिन अगर किसी ने अपने हाथों के ज़रिए मुश्त ज़नी की और मनी का इंज़ाल हुआ, कुछ मादा खारिज हुआ, तो चूँकि ये शहवत से हुआ है, अब इस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, इसको गुस्ल का हुक्म दिया जाएगा। दूसरा फरमाया गया कि मियाँ और बीवी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मियाँ बीवी का बाहम जमा होना ये इबादत में शुमार है, तो अगर दोनों अपने इस मामलात से फारिग हो जाएं, तब भी दोनों पर गुस्ल है। यहाँ एहतियात एक और देखी जाएगी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ हया के दायरे में अर्ज करूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सहाबाए कराम से तफसीली गुफ्तगू फरमाई, जिसको उलमाए कराम ने बड़ी अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंचाया। तो जिस तरह मर्द का जो आला होता है, उसके अगले हिस्से को सरी की मिसल गोल होता है। फरमाया गया मुसन्निफ बहारी शरीयत हुजूर अल्लामा शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अगर मर्द का आला औरत की शर्मगाह में गायब हो गया, छुप गया और बगैर इंजाल के दोनों जुदा हो गए, तब भी दोनों पर गुस्ल फर्ज। ये बात अभी गुज़िश्ता चंद दिनों की है कि एक साहब अच्छी खासी उम्र वाले थे, जब मैंने उनको ये समझाया तो उन्होंने दांतों तली उंगली दबा दी और कहा कि हमारी तो जिंदगी गुजर गई ऐसे हालात में। तो बाज़े मर्तबा लोग दीन की बात सीखने में शर्म महसूस करते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि भाई एक टीवी के सामने बैठकर आप फ़िल्मों के रेप सीन देखने में कोई शर्म हया महसूस नहीं करते, लेकिन शरीयत के कानून सीखने में आपको शर्म और हया की बात याद आ जाती है। बहरहाल, तो ये दूसरा फ़र्ज़ है कि मियाँ बीवी की बाहम जिमा करने से दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तीसरा, मर्द हो या औरत अगर सो जाएँ, तो नींद की हालत में अगर पेशाब के अलावा कुछ ख़ारिज हो जाए, जिसको मनी कहते हैं, तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब ये नींद से बेदार होने पर अगर सिर्फ़ अपने बदन पर तरी देखी, तो उसको ये तसव्वुर ना करे कि ये मज़ी हो सकती है या मनी हो सकती है। बस उलमाए कराम ने फ़रमाया कि अगर नींद से बेदार होने पर अपने जो है आगे के हिस्से पर अगर तरी महसूस की, तो अब गुस्ल के फ़र्ज़ होने का हुक्म दिया जाएगा। बस ये 3 चीज़ ही मर्दों के लिए ऐसी है, जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिससे आदमी पर गुस्ल करना वाजिब होगा। जैसे कल मैंने कुछ आसानी से बताई कि अगर पेशाब भी कर लिया है, ढेला नहीं मिला, पानी नहीं मिला, चिंदी नहीं मिली, तब वो अपने जो है शर्मगाह को 1-2 मर्तबा पकड़ कर के ऊठ-बैठ कर ले, ताकि पेशाब के कतरे आगे बढ़ जाएँ और उसके बाद वो कपड़े पहन ले, फिर मस्जिद में या घर जा कर के वो अगले हिस्से को अच्छी तरह धो ले और वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, इंशाअल्लाह नमाज़ हो जाएगी। तो ऐसा लोग गुमान करते हैं कि अगर पेशाब किया और पानी नहीं लिया, तो वो ये समझते हैं कि अब हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। क्योंकि बाज़े मर्तबा हम कभी किसी इलाके में जाते हैं और बच्चे जो रोड पर बैठे हैं, उनकी ज़हन साज़ी करके मस्जिद में लेकर आने की बात की जाती है, तो वो बच्चे यही कहते हैं कि मौलाना मैं नापाक हूँ। हम पूछते हैं नापाकी की वजह क्या? तो वो कहते हैं कि मैंने खड़े पेशाब कर दिया, मैंने पेशाब किया, पानी नहीं लिया। तो ज़्यादातर लोगों के दिलो-दिमाग में यही बात बैठी है कि अगर इस्तिंजा पेशाब करते वक़्त पानी नहीं लिया है, तो गोया पूरे बदन पर गुस्ल करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, शरीयत ने हमारे लिए बहुत अच्छा खालिद भाई, यहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम साहब ने एक छोटा सा मैसेज भेजा है।
میں وہ جی پڑھ جی کے سناتا ہوں، یہاں دونوں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور سب لوگ سنیں، جو پانی کا رنگ مزہ اس کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی، جی تو ایک باریک فرق انہوں نے یہاں پر بھیجا ہے. لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پاک چیز ملی پانی میں، کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، پانی گاڑھا جی نہیں، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی سی زعفران، جی تو وضو جائز ہے. اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو جی غالب وضو ہوتا ہے. جائز نہیں. جی جی ماشاء اللہ. رنگ جی ہاں، رنگ متغیر ہونا اتنا ہو گیا چاہیے. کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا تو وہ پانی نہیں مانا ہاں جائے گا. وہ جی جی ہلکا ہونے سے کچھ نہیں چلے گا. جی. اب تو میں اچھا اور کچھ بولنا چاہیں گے؟ اگر کسی نے تھوڑا کیوڑے کا پانی ڈال دیا یا گلاب کا پانی ڈال دیا تو چونکہ اس میں خوشبو تو آ گئی لیکن خوشبو پاک ہے، اور اس سے پانی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ خالص گلاب کا پانی ہے، یہ خالص کیوڑے کا پانی، اسے نہیں کہا جائے گا کہ خالص گلاب کا پانی ہے. پانی ہے ضرور لیکن اس میں تھوڑی خوشبو گلاب کے ٹھیک پھول کی آ رہی ہے، ہے، تو انشاءاللہ لوگوں اس سے کو وضو پانی سے ہی وضو کرنے دیجیے، کبھی اس میں اور خوشبو ملانے کی بات نہ کیجیے، ورنہ لوگ پھر پورا جنت الفردوس کی بوتل ڈالنے لگ جائیں گے اور اسی سے وضو کریں گے. پانی کو رہنے دیجیے انشاءاللہ، اور پانی سے ہی وضو کریں گے، پانی سے ہی وضو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آمین. بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھر معاف فرمائے. ہمارے علماء آمین. کرام الحمدللہ ہماری اصلاح کے لیے ہمارے وقت موجود ہیں، اللہ ان کو ماشاءاللہ. ہدایت عطا فرمائے آمین. اور وہ ایسے ہی ہماری اصلاح کرتے رہیں. اسی طرح ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک سیکھنے والی نشست ہے، ایک علم حاصل کرنے کی نشست ہے جس میں ہم قرآن شریف کے مطالب بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، ان کی صفات کو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ مسائل جو عوامی طور پر لوگوں میں غلط مشہور ہیں ان کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک اطلاع بھی دے دوں کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے آج ایک چھوٹا سا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں حضرت نے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ شب برات آنے سے پہلے 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس سے پہلے تک آپ کتنا قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، خود اپنے قرآن کر سکتے ہیں، کتنے پارے پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی مسلسل تلاوت کیجیے تاکہ شب برات کے موقع پر حضرت جیسے آیت کریمہ کا ختم کر کے دعا کی گئی تھی، ایسے شب برات کے موقع پر قرآن کریم کا ختم اور اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف، جس میں خاص طور سے درود تنجینا یا درود تاج یا پھر جو درود شریف آپ کو آسان لگتا ہو وہ درود شریف پڑھ کے آپ اپنے پاس اس کا کاؤنٹ رکھ کے SDI انفو جس کا نمبر ابھی آپ کے پاس تو موجود ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے آیت کریمہ کے موقع پر اس پر جمع کرایا تھا کاؤنٹ کو، تو اس کاؤنٹ کو آپ جمع کراتے رہیں، گھر کی خواتین بھی اس کو پڑھتی رہیں، اور انشاءاللہ شب برات کے موقع پر یہ ساری چیزوں کا نذرانہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا احسان ثواب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے یا اس بلا سے نجات کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے انسان کو انشاءاللہ دعا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نشست کو قبول فرمائے اور مثلاً ہم دعا کریں اور انشاءاللہ پھر اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء قبل نزوله من الماء يا الله. اللهم آمين. يا دافع البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا دافع البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بحلالك عن حرام عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے رات 9:10 پر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.